آپ کی جو آن فیلڈ ذمہ داریاں تھیں اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی بھی لڑکی اگر آتی ہے تو اس کو کس طرح مینج کر سکتی ہے، یا اگر آپ رہی ہیں تو آپ کو اس میں کیا پرابلمز یا کیا مسائل درپیش ہے؟ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ آپ اس کو ویلکم کہہ دیتے ہو، اور چھوٹے چھوٹے بینیفٹس کی بیس پر، پی آر کے ڈریسز کی بیس پر صحیح، آپ کیسے کسی کو الاؤ کر سکتے ہو؟ آپ کیسے کسی کی گاڑی میں بیٹھ سکتے ہو؟ بہت سے آپ نے اتار چڑھاؤ دیکھے پچھلے دنوں، جو پی ٹی آئی کا عروج تھا، پھر زوال، پھر ابھی بھی جو ہے زوال چل رہا ہے۔ آپ گورنمنٹ کا نہ کہیں، آپ ماضی میں جب عمران خان صاحب اپنے گھر پر کمل آفتاب کو، ایم جے ایسن کو، ان لوگوں کو بلا کر بنی گالا میں انوائٹ کرتے تھے اور ان سے ملاقات کرتے تھے، ان کی پکچرز تھی، تو وہ کیا تھا؟ وہ تمام تر ماضی کا فیم ہونے کے باوجود بھی زندگی کی بڑی بہت تلخ حقیقتوں میں ان کی زندگی کا اختتام ہوا۔ تو یہ ہمارے یہاں پہ ایک المیہ کیوں ہے فنکاروں کے ساتھ؟ انہوں علاج بھی نصیب نہیں ہویا، جڑے کنجر خانہ کر رہے ہیں ساڑھے ملک نال، وہ باہر جا کے بھی علاج کرا دے رہے۔ صحافت کا معاملہ تو بھی بڑی دور چلا گیا، ابھی سب سے انیشل فیز جو ہر گھر میں ہے وہ ٹک ٹاک سٹار ہے۔ لڑکیوں میں وہ میک اپ خریدنا چاہتی ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ کہتی ہیں کیوں نہ ہم اپنے اکاؤنٹس پبلک کریں۔ بالکل صحیح۔ اور عورت کی ویڈیو پر تو ویسے بہت ریچ آتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا مصور زنجانی، اور آج کے پروگرام میں میرے پاس جو گیسٹ ہیں وہ نہ خود کسی تعارف کی محتاج ہیں، اور ان کے والد کا اگر نام دیکھا جائے تو پاکستان کی پوری تاریخ میں وہ تاریخ جو کہ فنکاروں سے بھری پڑی ہے، لوگوں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹیں بکھیرنا ان کی زندگی کا خاصہ رہا، اور تمام زندگی جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ایک مسکراتے چہرے کے طور کے اوپر شامل رہے، اور آج بھی جب ان کا نام ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیشہ ان کا مسکراتا چہرہ ہمارے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ 80 اور 90 کی دہائی کے جو لوگ میرا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے وہ یقینی طور کے اوپر جان گئے ہوں گے کہ میں نام لے رہا ہوں اور ذکر کر رہا ہوں امان اللہ خان صاحب کا، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں تھے، اور ان کا جتنا بڑا نام تھا اتنی ہی زیادہ بڑی ان کی خدمات آگے ان کی اولاد لے کے چل رہی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور آج میرے ساتھ جو ان کی اولاد میں سے شامل ہیں وہ خود ایک بہت بڑا نام ہے انڈسٹری میں ہوسٹنگ کے لیے، اور نہ صرف ہوسٹنگ کے اعتبار سے بلکہ صحافت کے طور کے اوپر، ایز اے جرنلسٹ، ایز اے ہوسٹ، ایز اے اینکر، وہ اپنی زندگی کا یہ سفر کس طرح لے کے چل رہی ہیں، ان سے ہم ذکر کریں گے، اور اس کے ساتھ ان سے یہ بھی جانیں گے کہ خواتین اگر اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں ان کو کیا مسائل ہوتے ہیں، کیا پریشانی ہوتی ہیں، اور وہ کس طرح آ سکتی ہیں۔ لیکن ہم ابتدا کریں گے کچھ ایسی خوبصورت یادوں سے جو کہ امان اللہ صاحب کے ساتھ جڑی ہیں۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں نور امان اللہ۔ تھینک یو سو مچ اتنا خوبصورت انٹرو دینے کے لیے، اور میں سوچ رہی ہوں کہ آپ یہ کون سے کاموں میں پڑ رہے ہیں؟ آپ کو ایک اینکر، ایک ہوسٹ ہونا چاہیے تھا، جو کہ آپ ہو گئے ہیں، اور یقیناً بہت بہترین کام کر رہے ہیں اور آگے بھی بہت اچھا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ بس دعا دے کے جائیے گا تو بالکل کرتے رہیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کو یہاں پہ دعائیں تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں بھی بہت ساری دعاؤں کی ضرورت رہتی ہے۔ تو نور دیکھیں، آپ کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، ہم نے بے شمار پروگرامز جو ہیں متعدد کیے، اسٹرالوجی کے اوپر بھی، دوسرے پروگرامز کے اوپر بھی، تو مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ جتنی خوبصورت اینکر ہیں، ہوسٹ ہیں، اتنی ہی خوبصورت آپ دل سے پرسنالٹی بھی ہیں، اور جب بھی آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو ہمیشہ مجھے امان اللہ خان صاحب یاد آتے ہیں، ان کا ہنستا ہوا مسکراتا ہوا چہرہ یاد آتا ہے۔ تو تھوڑا سا آپ ان کی یادوں کو بتائے گا، کیونکہ ہم نے تو ان کو ہمیشہ سٹیج پہ دیکھا، ہم نے تو ہمیشہ ان کو ہنستے مسکراتے دیکھا، لیکن آپ نے ان کی زندگی کے وہ دن بھی دیکھے ہوں گے جن میں وہ تھوڑا پریشان ہوں گے، تھوڑا سا مایوس ہوں گے، تھوڑا سا اسٹرگل کر رہے ہوں گے، اور آپ کے ساتھ ایز اے والد وہ کیسے تھے، اور ایز اے والد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر میں اور اپنے بچوں کی پرورش میں ان کا کیا رول رہا؟ ہوں دسو ان سارے سوالوں میں سے پہلے کس کا جواب دوں؟ دیکھیں، پہلے تو آپ مجھے جواب دیں گی کہ امان اللہ خان صاحب جو ہیں وہ والد کتنے حسین تھے؟ بالکل، یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ والد کا رشتہ میں کہتی ہوں ہر بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے بہت ہی یادگار رشتہ ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھتے ہیں ہم اپنے باپ سے، لیکن مجھے لگتا ہے ہمارا باپ نا سب سے ہٹ کر انسان تھا۔ اچھا، وہ کروڑوں دلوں کے اوپر راج بھی کر رہے تھے، بلا شبہ، اور مسکراہٹیں بھی بکھیر رہے تھے، بلا شبہ۔ پھر ان کی 3 فیملیز تھیں، انہیں بھی ساتھ لے کر چل رہے تھے، پھر 3 فیملیز کے رشتہ دار،
یعنی تینوں سائڈس کے اپنے سسرال, بالکل ان-laws, سالیاں, سالے, ساس سسر. تو میں کہتی ہوں ایک انسان اتنی ساری ذمہ داریاں اتنے خوبصورت انداز سے کیسے ادا کر سکتا ہے؟ مطلب ملٹی ٹیلنٹڈ تھے کہ وہ اپنی پروفیشنل فیلڈ میں بھی اپنے ایک عروج کے اوپر تھے, اور نہ صرف وہاں پہ بلکہ وہ ایز اے فیملی بھی. اور آپ نے ماشاء اللہ بتایا کہ 3 فیملیاں, اور 3 فیملیوں میں سے ماشاء اللہ کتنے بچے تھے ان کے؟ 14 ماشاء اللہ. اور آج آپ ہمارے سبھی بہن بھائیوں میں سے کسی سے بھی اگر پوچھیں گے نا, بے شمار کے تو انٹرویوز بھی موجود ہیں ہمارے, فیملی انٹرویوز, تو کوئی بھی بہن بھائی یہ گلہ نہیں کرے گا کہ مجھے ابو نے, والد صاحب نے ٹائم نہیں دیا. اچھا, ٹائم نہیں دیا, مطلب ہر بچے کو لگتا تھا کہ وہ ان کا اسپیشل چائلڈ ہے. ہاں, تو یہ ایک بڑی ماشاء اللہ کوالٹی تھی, کیپیبلٹی تھی ان کی, کہ ہر بچے کو اور ہر بیوی کو, اچھا, ہر سسرال کے ہر انسان کو, ہر سالی کو, ہر سالے کو, بہن کو, بہن کے بچوں کو, ماشاء اللہ. اور میں کہتی ہوں کہ وہ ایک عام انسان تو کہنا دور کی بات ہے, وہ انسان تھے ہی نہیں میرے نزدیک. دیکھیں نا, ایک عام انسان کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے ایک بیوی کو ہی سنبھال لے, تو یہاں پہ ایک نہیں 3 بیویاں سنبھالنا, اور پھر ان کے ان لاز کو سنبھالنا, یہ کرنے کے علاوہ. اور ان لاز سے ہم آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں نا, ہماری یوتھ سے, ہماری جنریشن سے اپنے میرٹل چیزیں نہیں کنٹرول ہو رہی, سنبھالی نہیں جا رہی ہیں. لیکن میں کہتی ہوں کہ میرے والد صاحب بھی ایک انسان تھے جن سے ان کی بیویاں بھی خوش تھیں, ان کے سسرال بھی خوش تھے, ان کی سالیاں بھی خوش تھیں, ان کی بہن بھی خوش تھی, ان کے بھانجے بھی خوش تھے. اور ایک انسان سے تو میں کہتی ہوں, انسان کو وہ کہتے ہیں نا, اگر آپ نے اپنے آپ کو اپنی تعریف سننی ہے تو آپ مر جائیں, کیونکہ جیتے جی تو آپ کو کوئی اچھا کہتا نہیں ہے. لیکن ہی واز دا مین جنہیں جیتے جی بھی ہر کوئی دعائیں دیا کرتا تھا. اور کیا ان کے ساس سسر ہیں, کیا ان کی اپنی بہن ہے, کیونکہ مدر کی تو, ہماری دادی کی تو بہت چھوٹے تھے میرے فادر, بہن بھائیوں کے لیے ایک والد کا کردار بھی نبھا رہے تھے اپنی بہن کے لیے, کیونکہ بھائی تو ان کا وہ 2 بہن بھائی ہی تھے. اور اب ہماری پھپھو کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, آمین. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہن اور بھائی جب تک ٹل ڈیتھ, مطلب جب وہ بیڈ پر بھی تھی نا, تو ہم کہتے تھے پھپھو جی ابو پرا کے ہو جے سن, تو وہ کہتی تھی بیٹا کہ مطلب ایہو جا پرا میں دنیا تے نہیں ویکھیا. ان کی بھانجی جو ہماری سب سے بڑی بھابھی بھی ہیں, اور ان کے منہ سے بھی ہمیں تعریف سننے کو ملتی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ ایک سسر, پھر ایک ماموں, مطلب کہ وہ جس بھی رشتے میں تھے, ہر رشتے میں ایک طرح کا ان کا پرفیکشن کا معیار تھا, اور یہی پرفیکشن کا معیار ان کا اپنے پروفیشن کے ساتھ بھی تھا. کہ اگر وہ سٹیج پلے کر رہے تھے, کوئی ڈرامہ پلے کر رہے تھے, تو وہ اس طرح اس کو پلے کرتے تھے کہ لوگ جو ہیں ان کو یہ فیل کرتے تھے کہ وہ انہی میں سے ایک ہے, اور وہ لوگوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے. آج بھی ہم جب ان کا نام لیتے ہیں, اور جب بھی ہم ایسے فنکاروں کو دیکھتے ہیں جو کہ لوگوں کے چہروں پہ آج کل کے بھی مشکل دور میں مسکراہٹ لے کے آتے ہیں, تو ہمیشہ جو ہے ہمیں امان اللہ خان صاحب جو ہیں ان کا نام ذہن میں آ جاتا ہے. اور ابھی بھی پرانے ڈرامے جو ہیں میں اکثر دیکھ رہا ہوتا ہوں ان کے, تو کیونکہ ہمیں تو ان کا مسکراتا چہرہ یاد ہے. تو کوئی ایک ایسا واقعہ جو کہ آپ کو ان کا یاد ہو؟ بے شمار واقعات ہیں ایسے, اور اب تو خود بڑے ہوئے ہیں, پریکٹیکل لائف میں آئے ہیں, تو ریئلائز ہوتا ہے کہ چیزیں مینیج کرنا کتنا مشکل ہے آج کے دور میں, اور ہر دور میں ہی مشکل رہا ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ وہ کتنے بہترین طریقے سے انداز میں وہ چیزوں کو لے کر چلتے تھے ساتھ, رشتوں کو اپنائیت کے ساتھ. تو واقعات تو بے شمار ہیں ان کے ساتھ ایسے کہ وہ ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ ہوتے تھے. تو جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ کامیڈین تھے, اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بیہائنڈ دی کیمرہ یا اسٹیج کی بیک سائڈ پر وہ کیسے تھے. تو میں بتاؤں کہ وہ ایک کامیڈین جو ہوتا ہے نا, وہ کامیڈین ہی ہوتا ہے ریئل لائف میں بھی. وہ ریئل لائف میں بھی کوئی ولن نہیں ہوتا ہے, اور اگر وہ ریئل لائف میں ولن ہے تو وہ کامیڈین ہو ہی نہیں سکتا ہے. بالکل ایسے. اور وہ اپنی ریئل لائف میں بھی کامیڈین تھے, اور انہوں نے ہمیں ہمیشہ یہ سکھایا جو تب فیل نہیں ہوتا تھا, آج احساس ہوتا ہے. کہ میں بانو قدسیہ کی ویڈیوز جب دیکھتی ہوں, اور بڑے بڑے ہم سوشلسٹ جو ہیں, سوشل سائنٹسٹ ہیں, جو اپنا انالیسس دیتے ہیں سوسائٹی کے اوپر, ان کی جب ویڈیوز دیکھتی ہوں, عارفہ آپا کی دیکھتی ہوں, بالکل جو ہیومن نیچر کے اوپر, لوگوں کے رویوں کے اوپر, تو
مجھے اکثر بات سننے کو ملتی ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو، بانو قدسیہ صاحبہ کا، کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو یہ بھی سکھانا ہے کہ شادی تو ہو جائے گی تو کیسے رہن سہن کرنا ہے، ساتھ یہ بھی سکھانا ہے کہ اگر شادی ٹوٹتی ہے تو کیسے مینج کرنا ہے، اگر آپ کے بچے ہوتے ہیں اور لیٹ سپوز آپ کا بچہ خدا نخواستہ ڈسیبل ہے تو وہ کیسے مینج کرنا ہے، مطلب اسپیشل چائلڈ کو کیسے مینج کرنا ہے. تو میں کہتی ہوں کہ میرے فادر کی جو تربیت تھی نا اس میں یہ سب چیزیں موجود تھی، اور وہ موجود ہونے کی وجہ کیا تھی، کیونکہ انہیں سوشل سائنٹسٹ کا ایک لقب جو دیا گیا ان کی ڈیتھ کے بعد، اور ان کی زندگی میں وہ لوگوں کے رویوں کو جج کر لیتے تھے سٹیج کے اوپر کہ لوگ جو ہیں اس وقت وہ کیا سننا چاہ رہے ہیں، سٹیج کے اوپر نہیں. وہ جو ان کی ایک جرنی تھی نا جو گراس روٹ لیول سے سٹارٹ ہوئی تھی، اس گراس روٹ لیول کی جرنی کو جب وہ آبزرو کرتے کرتے کہ ایک ٹھیلے والا کس طرح سے زندگی کو دیکھ رہا ہے، ایک ہاؤس وائف کیسے زندگی کو دیکھ رہی ہے، ایک غریب گھرانے کی عورت جو ہر خواہش کی، ہر بڑی نعمت کی خواہش مند ہے، وہ زندگی کو کیسے دیکھ رہی ہے، اسے وہ ہیومر، ایک طنز و مزاح کے ہیومر اور ایک بہت اچھے پولائٹ میسج کے ساتھ کہ وہ لوگوں کو دل میں بھی چلا جائے اور لوگوں کو وہ ایک ٹانٹ بھی نہ لگے، کیونکہ ہم جب ٹانٹ کسی کو کرتے ہیں نا تو ہم ہرٹ ہوتے ہیں. بالکل ایسے جب کوئی ہمیں ٹانٹ کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کامیڈی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم لوگوں کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں، اور بہت اچھے اور نرم لہجے میں سکھا سکتے ہیں، اور اس کا استعمال نہیں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کتنے یوٹیوب چینلز ہیں جو کرٹکس کو فالو کر رہے ہیں، اس کا استعمال جو ہے وہ آپ کو نیچا دکھانے کے اوپر زیادہ ہو رہا ہے. ہماری جو ماضی کی کامیڈی تھی نا، جیسے کہ امان اللہ خان صاحب ہے، سہیل احمد خان صاحب ہیں، ان کے زمانے کی جو چیزیں تھیں جو کہ 80 اور 90 کی دہائی میں تھیں، ہم لوگ بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ وہ کسی کو بھی اگر ہنسا رہے ہیں یا کسی کو بھی کچھ کر رہے ہیں تو وہ کسی دوسرے شخص کو نیچا دکھا کے نہیں کر رہے ہوتے، وہ مذاق کو ایز اے مذاق ہی لے کے چلتے تھے اور اس میں سے ایک نیا پہلو نکالتے تھے تخلیق کا، کہ کچھ سیکھنے کا پہلو. جو ایک بہت فیمس ڈرامہ تھا شرطیہ میٹھے، اس میں انہوں نے دکھایا کہ 2 اندھے ہیں، لیکن ان 2 اندھوں کے اوپر جتنی جگت بازی ہوئی، جتنا طنز و مزاح ہوا، اور ببو برال صاحب نے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اور والد صاحب نے جس طرح سے بھی ہیومر کریٹ کیا، آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ کسی اندھے کی انسلٹ ہوئی ہے یا ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے. تو وہ دونوں کوئی باہر سے پڑھ کر نہیں آئے تھے، ببو برال صاحب بھی وہ لوگ ایسے تھے جو کہ یہی معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے کی کمی کوتاہیوں کو اور معاشرے کی احساس محرومی کو انہوں نے ایک پازیٹیو امیج کو لے کر چلا، اور انہوں نے کوئی تھیریز نہیں پڑھی تھی کہ آڈینس ہم سے کیا سننا چاہتی ہے، کیا مانگتی ہے. وہ سوشل سائنٹسٹ اور اینالسٹ تھے، وہ انالیسس کرتے تھے ہماری سوسائٹی کو. اور واقعات کی آپ نے بات کی تو میں کہتی ہوں کہ انہوں نے طنز و مزاح سے بھرپور واقعات تو ان کے بے شمار ہیں، اور ہاسپٹل میں بھی، ڈیتھ بیڈ پر بھی وہ جب تھے تو وہ مطلب ہمیں ہمیشہ چیئر اپ کرنے کی کوشش ہی کیا کرتے تھے. اور ان کا کہنا تھا کہ بیٹا ڈپریشن مرنا رہے گا ہی ایک دن. بے شک وہ تو اس چیز کو میں ڈپریشن کو اپنے دل پر حاوی نہیں ہونے دے سکتا. اور وہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ، ہم بہنوں کے ساتھ، ہماری بھابھیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ بہت ایک ان کا لائیولی بیہیویئر ہوتا تھا، جو وہ سٹیج پہ تھے وہ اپنی ریئل لائف میں بھی تھے. اچھا، آپ نے بچپن سے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے بڑے نام فنکار جو ہیں وہ آپ کے گھر بھی آتے ہوں گے، آپ کا بچپن بھی ان کے ساتھ گزرتا رہا. تو کوئی ایسا آپ کا کوئی واقعہ، کوئی ایسا انسیڈنس یا کوئی اس طرح کا چیز کہ جو کہ آپ بہت بڑے فنکار ہیں، بہت بڑے نام ہیں، کوئی ایسی چیز جو کہ ان کی آپ کو یاد رہ گئی ہو؟ جب میں، کیونکہ ابھی بھی اسٹل میں اپنے آپ کو کنسیڈر کرتی ہوں کہ میری اسٹرگل جاری ہے، اور میں ان سنگرز کی، ان ایکٹرز کی، ان اینکرز کی کامیڈی، ان کی اسٹرگل کے انٹرویوز جب سنتی ہوں تو مجھے حوصلہ ملتا ہے. پھر میں اپنے فادر کو بھی، مجھے پتہ ہے ان کی اسٹرگل کتنی ٹف رہی تھی. تو 30 40 سال آپ اسٹرگل کر کے پھر 40-45 سال کی عمر میں آپ جا کر کہیں فیمس ہوتے ہو، تو اسٹرگل ایک لمبا عرصہ مانگتی ہے کہ اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ کو لمبا عرصہ ہے درکار کہ آپ نے اسٹرگل کرنی ہے. مطلب اسٹرگل کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ہاں، اور اگر آپ اسٹرگل سے آگے گئے ہو نا، تو یہ میری لرننگ نہیں تھی کبھی. اب تو چلے کافی ایک وقت گزار لیے سوسائٹی میں، دنیا میں، لیکن یہ والد صاحب کی ایک کہنا تھا کہ بیٹا اگر سیکھ کر آگے جاؤ گی نا تو کوئی دھکیل نہیں سکے گا، کوئی گرائے گا نہیں. اور اگر سفارش سے آج میں تمہیں کسی بھی مقام پر بٹھا دیتا ہوں
تو تمہارے لیے بے شمار راستے ہوں گے, راستے میں بے شمار کانٹے بھی کھیر دیے جائیں گے, تو تم ان کو نہیں کیٹر کر سکو گی. ہاں میں ابھی آپ سے بلکہ یہی پوچھنے ہی والا تھا کہ اتنا بڑا نام جب ساتھ ہوتا ہے اور آپ خود بجائے اس نام کو اپنے ساتھ لگانے کے آپ خود سے اسٹرگل کرتے ہیں, اپنا ایک کریئر بناتے ہیں, اور آپ نے جو اپنے والد کے پیرلل ایک اپنا خود سے نام بنایا, جیسے کہ وہ اگر کامیڈین تھے بہت بڑے, اور آپ جو ہیں ایز اے اینکر پرسن, ایز اے جرنلسٹ, ایز اے ہوسٹ, آپ نے جو ہے اپنا ایک الگ سے پروفیشن سٹارٹ کیا. تو آپ کی اپنی جرنی کیسی رہی, آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ میری اس جرنی کا جو ایک پورا ایک گڑھا ہے نا, اس میں دھکیلنے والے بھی مجھے والد صاحب تھے. اچھا. کہ میں جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے مجھ سے بولا بیٹا سامنے بیٹھو اور بتاؤ کیا کرنا ہے. تو میں نے کہا والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, بھائی جاب پر جاتے ہیں, چھوٹی بہن کو آگے کالج وغیرہ ٹیکسٹائل جوائن کر لیا اس نے فیلڈ زرگون نے, اور بڑی سسٹر کی شادی ہو گئی ہے, تو اب گھر کو کس نے دیکھنا ہے سوائے میرے. تو ہی سیڈ کہ نا 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 اے تو کی انادی ماں لگنی ہے. تو آئی واز لائک کہ مطلب کیا بات کر رہے ہیں آپ, گھر کو کون دیکھے گا, امی نہیں ہے, بہن آئے گی, اس معاشرے میں تو یہی سوچ تو یہی, ابو آئے, بھائی آئے گا, آپ آئیں گے, آپ کو کھانا کون دے گا. تو کہتے تو ٹھیکہ لیا کہ سارے اپنے اپنے کما تے نکل جان تے تو ایتھے بہ کے ہانڈی پکا رہی ہیں, روٹی پکا رہی ہیں, تینوں ایس کام دا بیٹا نہ سسرال چ اجر ملنا ہے نہ میکے چ اجر ملنا ہے. بالکل صحیح. تو آئی واز لائک کہ آپ بددعائیں کیوں دے رہے ہو ڈیڈی, یہ کیا باتیں کر رہے ہو. تو ہی سیڈ کہ مجھے اپنے سبجیکٹس بتاؤ, اپنا بتاؤ کہ تم کیا کر رہی تھی, کیونکہ جب تک وہ والدہ حیات تھی تو ہماری ہر چیز کو, اسٹڈیز کو, ہر چیز میں ذرا وہ زیادہ انگیج تھی ان چیزوں کے ساتھ. تو والد صاحب اس طرح سے نہیں تھے. تو انہوں نے کہا تمہارے سبجیکٹس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے تو کیا کر رہی ہو. میں نے کہا میں نے ابھی جرنلزم میں میرا انٹرسٹ ہے. تو کہتے بس ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو. صحیح. میں نے کہا کہاں. کہتے میں نے اپنے نا بہت سارے دوستوں سے ڈسکس کیا ہے چینل پر اور یہاں وہاں کہ ہم اپنی بچیوں کو صحافی بنانا ہو تو کی کرانا پہنتا ہے. اچھا. بچیاں نو کس طرح صحافی بناواں. بالکل صحیح ہے. تو میں نے کہا مطلب صحافی. کہتے ہیں ہاں بیٹا تم نے کہا نا تم نے جرنلزم پڑھا ہوا ہے, تو میں پریس کلب جاتا آتا ہوں, وہاں بڑی اچھی لڑکی ہیں اور وہ صحافی ہیں, اور تمہیں پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں صرف صحافی عورت کو تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حق کے لیے اور دوسرے کے حق کے لیے بولنا آتا ہے. نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی صحافی نہیں ہے نا اور اپنے حق کے لیے بول رہی ہے تو وہ شور ہے, وہ باشعور آواز نہیں ہے. اس کی آواز جو ہے وہ ایک گونج بن کے نہیں جاتی, وہ ایک شور بن جاتی. تو میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ہے نا تو وہ تھوڑی باشعور بات کرے اور باصلاحیت ہو, با اختیار ہو, وہ اپنی زندگی کے فیصلے کرنے میں پوری عمر باپ کی, ماں کی, بھائی اور بہن کی محتاج نہ رہے. بالکل صحیح. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, مجھے تو نہیں پتا صحافی کیسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں. اچھا تو والد صاحب نے بہت سارے سینئر صحافیوں سے پوچھا ہوا تھا. صحیح. تو انہوں نے بتایا ایک ہی نام جو صحافت کے ایک طرح سے باپ کنسیڈر کیا جاتے تھے. اوکے. ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب. بالکل. اور میں بلیسڈ ہوں کہ میں نے والد صاحب کی زندگی میں ان سے سیکھا. ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب کے پاس کو مجھے لے گئے, اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے, شیخ صاحب نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے تمہارا باپ ہے, تمہارے پیچھے ایک بہت بڑا نام ہے, لیکن اس نام کے ساتھ اگر تم اپنے گٹس کو, اپنی ایبلٹیز کو بہتر نہیں بناؤ گی نا تو یہ نام بھی تمہیں بالکل مدد نہیں دے سکے گا. وہ نام آپ کو تھرو آؤٹ دا لائف ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکتا. اور دوسری نصیحت انہوں نے مجھے کہی کہ کبھی بھی گھر میں آٹا گوندنے والی لڑکی نہ بننا. اچھا. میں نے کہا سر وہ تو میں گوند لیتی ہوں, وہ سب مجھے آتا ہے, میں بہت سگڑ لڑکی ہوں. صحیح. کہتے ہیں وہ گل نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں وہاں کہ اپنی ایبلٹیز کو پروفیشنل لائف میں ہمیشہ آف اینڈ آن, لڑکیوں کے لیے مشکل ہوتا ہے بالکل, لیکن آف اینڈ آن ان چیزوں سے پروفیشن سے جڑے رہنا. صحیح. میں نے کہا ٹھیک ہے صحیح کہتے ہیں سر, لیکن اس طرح سے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں اس بات میں کتنی گہرائی ہے. اچھا پھر والد صاحب کی سپورٹ کے ساتھ, ڈاکٹر مغیث الدین شیخ صاحب کے ساتھ, اس کے علاوہ بہت سارے مجھے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں بہت اچھے ٹیچرز ملے جنہوں نے, میں کہتی ہوں واقعی مجھے تراشا. اور پھر جیو میں انٹرنشپ ہوئی, وہاں سے شجاع صاحب آج بھی وہاں موجود ہیں اور میں ان کی تھینکفل ہوں. شاید کبھی ان کو لائف میں تھینک یو کہنے کا موقع ہی نہیں ملا مجھے, لیکن انہوں نے مجھے وائس اوور کرنا, اتار چڑھاؤ, کہاں پر آپ نے پچ آواز کو اوپر لے کر جانا ہے, کہاں نیچے لے کر جانا ہے, ایک اچھا وائس اوور کیسا ہوتا ہے, پراپر ایک جو ہے اسٹیج کے پرفارمنس کا بھی, اور آپ کی وائس اوور آرٹسٹ کے طور کے اوپر بھی, کہ کس جملے کو کتنی امپورٹنس دینے کے لیے آپ کو کتنی پچ لے کے جانی ہے.
تو وہ سب مجھے شجاع صاحب نے سکھایا. ماشاء اللہ. اور میں ایک بچی کی طرح باریک آواز میں ہم السلام علیکم یہ وہ اسٹارٹ کرتی تھی, اور وہ کہتے تھے یہ کس طرح بول رہی ہو, اور ہم سب انٹرنیز ایک دم کانپ اٹھتی تھی. اور جب انہوں نے کہا نا نور بچے بات سنو, تو میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی, میں نے ڈیسک کے نیچے چھپنا. تو سبھی سینئر رپورٹرز نے کہنا کیا ہو گیا, جاؤ شجاع صاحب. لیکن شجاع صاحب کی میں تھینک فل ہوں, آج جو بھی بول رہی ہوں, جو تلفظ کا تھوڑا آئیڈیا ہو گیا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے. اس کے بعد پھر ڈیلی پاکستان میں مطلب بولنے کی سینس تھی, تو عثمان شامی صاحب نے ان سے جوائن کیا میں نے, مطلب ڈیلی پاکستان کو. یاسر شامی نے بہت زیادہ سپورٹ کیا, سب دوستوں نے بہت سپورٹ کیا. پھر 1 سال کا بیچ میں بریک آیا, اور وہ بریک بھی ایسا تھا. ڈیلی پاکستان چھوڑنے کی کیا وجہ ہوئی؟ مجھے بہت شوق تھا. اچھا, شوق تھا چھوڑنے کا. یس, مجھے سب کچھ پلیٹ میں رکھ کے ملتا رہا نا. بالکل صحیح. مطلب مجھے فیل نہیں ہوتا تھا کہ یہ چیزیں اگر میرے پاس نہیں ہوں گی تو ان کی ویلیو کیا ہے. مجھے وہاں فیملی انوائرمنٹ ملا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا ورک پلیس پر فیملی انوائرمنٹ نہیں ملتا. صحیح. میں کہتی تھی ایسا ہی ہوتا ہے سب بھائی, ٹھیک ہے, کوئی خاص چیز نہیں ہے. صحیح. مجھے جیو میں بہت اچھا انوائرمنٹ ملا, میں کہتی تھی ایسا ہی ہوتا ہوگا بھائی, کون سا ہم بلیسڈ تھوڑی ہیں کہ ہمیں اچھا انوائرمنٹ مل رہا ہے. تو بہت شوق تھا. شادی ہوئی, شادی کے بعد میں نے کہا بھائی, والد صاحب کہتے رہے روزانہ مجھے انہوں نے فون کرنا, تو جاب تے نہیں جانا, میں تینوں گڈی دیتی ہے, تو گڈی تے اپنی گڈی تے جایا کر, تو کریا کر, نوکری کر. میں نے کہا نا دیکھو میں تو آٹا گوندنے والی لڑکی ہوں, مجھے تو جاب چھوڑ کر صرف اور صرف گھر کو دیکھنا ہے, اور مجھے صرف اور صرف بس بچوں کے ساتھ اپنی ایک بس آئیڈیل لائف گزارنی ہے. لیکن والد صاحب زندگی کو بہت بہتر طریقے سے جانتے تھے, دنیا کے رنگ انہوں نے دیکھے تھے, اور وہ صحیح کہا کرتے تھے. تو ایک وقت آیا کہ 1 سال کے بعد, مطلب 19 میں شادی ہوئی, 2020 میں والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, اور 2021 میں مجھے ریئلائز ہو گیا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی, اپنے پروفیشن کو بریک کر کے, روک کر اور کوئٹ کر کے, اور اس غلطی کو سدھارنے کے لیے دوبارہ آستینے چڑھائے اور ایک محاذ پر نکلے, اور پھر وہ محاذ آج تک جاری ہے. چلیں, میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس محاذ میں کامیاب رکھے, اور ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ رکھے نا, کہ آپ فرنٹ پہ رہیں. اور فرنٹ فٹ کو دیکھا جائے تو آپ نے ماشاءاللہ بڑے دھرنے, بڑے جلسے, بڑی پولیٹیکل ریلیاں, اور بڑی آپ نے پولیٹیکل شخصیات کا بڑی فرنٹ لائن کے اوپر رہتے ہوئے آپ نے جو ہے کوریجز کی ہیں. بہت سے آپ نے اتار چڑھاؤ دیکھے پچھلے دنوں, جو پی ٹی آئی کا عروج تھا, پھر زوال, پھر ابھی بھی جو ہے زوال چل رہا ہے, لیکن انشاءاللہ عنقریب عروج آنے والا ہے. تو پولیٹیکلی طور کے اوپر آپ کی جو پریکٹسز تھی, آپ کی جو آن فیلڈ ذمہ داریاں تھیں, اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی بھی لڑکی اگر آتی ہے تو اس کو کس طرح مینج کر سکتی ہے, یا اگر آپ رہی ہیں تو آپ کو اس میں کیا پرابلمز یا کیا مسائل درپیش آئے؟ اچھا, جب میں انٹرنی تھی نا, جیسے میں نے بتایا ہمارے شجاع صاحب نے ایز این انٹرنی مجھے بہت اچھا انوائرمنٹ دیا. صرف مجھے نہیں, ہر لڑکی کو. وہ اس بات کے بہت زیادہ قدر کرتے تھے کہ لڑکیاں ہیں اور بچیاں ہیں ایز کمپیئر ٹو سینئر جرنلسٹ, فیمیل جرنلسٹ. تو سینئر فیمیل جرنلسٹ کو تمیز ہے, سمجھ ہے, اس نے موب میں جا کر خود کو کیسے سنبھالنا ہے, کیا کرنا ہے. تو انٹرنیز تو بس ہاتھ میں جیو کا لوگو ہی پکڑ کے بہت خوش ہو جاتی ہیں نا, تو پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے ہوتے. تو میں اس ٹائم میں بھی نا, تب طاہر القادری صاحب بہت زیادہ بلاک کیا کرتے تھے, دھرنے دیا کرتے تھے. صحیح. اور میں کہتی تھی میں نے تو جانا ہے, تو وہ کہتے تھے نہیں تم نے نہیں جانا, سینئر رپورٹرز جائیں گے, تم ان کے ساتھ جاؤ گی, اور پھر آدھا پونا گھنٹہ وہیں پر دیکھ لینا سچویشن, اور واپس آ جانا. تو لہٰذا مجھے بہت شوق ہوتا تھا دھرنے کور کرنے کا. اچھا. اور پھر 2018 میں بھی میں جیو میں ہی تھی. صحیح. 2018 کے الیکشنز ہوئے تو میں ڈیلی پاکستان میں تھی, الیکشن کیمپینز کور کی. اور ڈیلی پاکستان میں مجھے یہ بینیفٹ ملا کہ مجھے انہوں نے, میرے میں کانفیڈنس آ گیا کہ مجھے اکیلے اب فیلڈ میں جانا ہے. 2018 کے جب الیکشنز کا رزلٹ آیا تو ڈیفنس موڈ پر نون لیگ کی سیلیبریشن سٹارٹ ہوئی. ٹھیک. اور آلموسٹ مجھے گھر جاتے جاتے 9 بج گئے تھے. تو 9 بجے جب میں گھر جانے کے لیے نکلنے لگی تو رزلٹ اناؤنس ہوا. خواجہ سعد رفیق جیتے تھے, ان کے مد مقابل میں بھول گئی ہوں ہمایوں اختر کے. صحیح. تو خواجہ سعد رفیق کا رزلٹ اناؤنس ہوا وکٹری کا, اور بس فائر ورک سٹارٹ ہوا, اور میرا آفس ڈی ایچ اے میں تھا. میں نے کہا تو بیٹھیں, کامران صاحب ہمارے کیمرہ مین تھے, بالکل صحیح, پروڈیوسر تھے. میں نے کہا بیٹھیں, اب گھر جاتے جاتے نا, اس ٹائم میں کوئی نہیں کہتا تھا, اس ٹائم میں خود کہتے تھے کرنا ہے.
تو بیٹھے اب وہ نا وکٹری کا ایک ایز لائیو کر کے جاتی ہوں یا لائیو کرتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں وکٹری کا تم نہ کرو, وکٹری میں بہت. میں نے کہا کیا ہوتا ہے, فائر ورک ہو رہا ہے, پھر کیا ہوا, ڈھول بج رہے ہوں گے, مزہ آئے گا, کوئی نہیں ہم کرتے ہیں. کہتے ہیں اچھا ایز یو لائک, چلو چلتے ہیں. وہ گاڑی میں بیٹھے اور میں نے اپنی گاڑی جا کر وہ گھوڑوں والا جو چوک ہے وہاں بریک لگائی, اور روڈز بلاک تھی تو کہیں پر بھی پارک کر دی. صحیح. ڈی ایس این جیز کو کراس کرتے ہوئے, رپورٹرز کو ویو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی میں, اور میرا کیمرہ مین مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ نہ جاؤ آگے, بے وقوف ہو. میں کہہ رہی تھی کچھ بھی نہیں ہے, ڈی ایس این جیز والے کھڑے ہوئے ہیں, وہ تو ڈی ایس این جیز کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں لڑکیاں. صحیح. تو میں نے کہا تو کچھ نہیں ہے, روڈ خالی ہے. اچھا اتنے میں ایک موب بھاگتا ہوا آیا, اور میں بس اسے دیکھ رہی تھی کہ بھاگتا ہوا کہاں جا رہا ہے. جیسے میں نے پیچھے دیکھا, میں نے کہا میرے پیچھے تو کچھ نہیں ہے, تو وہ موب بھاگتا ہوا میری طرف آ رہا ہے. اچھا, اور جب میں نے ان لوگوں کے چہرے دیکھے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وکٹری کے جشن کے ٹائم پر کوئی ڈرنک ہوتا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو عجیب و غریب سے ان کے چہرے, ایکسپریشنز بھی بہت عجیب, اور میں ان کو دیکھ کر تو ایک دم میرے ہاتھ پاؤں سے جان نکل گئی, اور میں نے کہا کامران بھائی وہ کیا مطلب, اب مجھے یہاں سے کون, یہ کیا ہے, کیا یہ کہتے ہیں. تو میں نے تو بولا تھا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ٹائم میں ڈی ایس این جیز کے قریب تھی, اور جو ڈی ایس این جیز کے ڈرائیورز تھے, کیمرہ مین تھے, پروڈیوسرز تھے, پوری ایک ٹیم ہوتی ہے دوسرے چینلز کی, ہمارا تو ویب چینل تھا, وہ لوگ آئے اور انہوں نے ہاتھ پکڑ کر ایک میرے گرد دائرہ بنایا, اور مجھے بہت محفوظ طریقے سے سیفلی وہ لوگ گاڑی کے پاس لے کر گئے. وہ میرے پروڈیوسر نے بتایا کہ گاڑی کدھر ہے, اور انہوں نے کہا بیٹھو. اور جب میں گاڑی میں بیٹھ گئی, ہم نے گاڑی لاک کر لی, تو گاڑی ہماری ایسے سے ہل رہی. تو میں وہاں پر میرے ساتھ مطلب ایک ایسا واقعہ ہونے لگا تھا. فرنٹ لائن پہ اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں اسپیشلی پولیٹیکلی طور پہ. لڑکیوں کو میں کہتی ہوں جب وہ اس فیلڈ میں انٹر ہوتی ہیں یونیورسٹی لیول پر ہی, انٹرنشپ سے پہلے, کیونکہ انٹرنشپ ہوتی ہے آن گراؤنڈ ریالٹیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہو, تو انٹرنشپ سے پہلے بھی آپ کو لڑکیوں کو یہ کلاسز دینی چاہیے ہیں. پیشنیٹ ہوتے ہیں, ہمیں نہیں آئیڈیا ہوتا. مجھے اس ٹائم کسی نے بچا لیا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, وہ فرشتے کی شکل میں سبھی بھائی آئے اور انہوں نے مجھے بچایا. لیکن میں کہتی ہوں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں صرف اور صرف اخبار کی سرخیاں بن جاتی, خدا نہ خواستہ. ہو جاتے ہیں اس طرح کے انسیڈنٹس, ماضی میں بہت دیکھنے میں آئے, ماضی میں بہت سارے ماضی میں بہت سارے دیکھنے میں آئے. تو آپ جو ابھی نئی فیمیلز ہیں اسپیشلی, کیونکہ آپ زیادہ بھی ایکسپیرینسڈ ہیں, آپ نے بہت سال کام کر لیا, آپ بہت ڈفرینٹ چینلز کے اوپر آپ کام کر چکی ہیں. ابھی آج کل جیسے آپ سما گروپ کے ساتھ اٹیچ ہیں, تو آپ فیمیلز کو کیا ایڈوائز کریں گی, اس فیلڈ میں آنا چاہیے, اور اگر آنا چاہیے تو اس کا کیا کرائٹیریا؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں نا اپنی سوسائٹی میں ہماری خواتین کو بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. صحیح. ہماری خواتین اپنے لیے ریڈ, یلو, گرین, یہ فلیگز ہاتھ میں لیے پھرنا چاہیے. صحیح. اور مجھے لگتا ہے ہماری خواتین نا بعض اوقات میڈیا انڈسٹری میں ریڈ سگنل نہیں دیتی ہیں کسی کو. اور وہ سگنل نہ دینے کی وجہ ہے میکسیمم کہ لوگ سمجھتے ہیں بہت ایزی ٹو اپروچ ہے, بہت ایزی ٹو ایکسیس ہے, اور میڈیا میں ہے, اسکرین پر اس کا چہرہ دیکھتے ہیں لاکھوں ہزاروں لوگ. بالکل. تو ہم اس کو بہت آسانی سے اپروچ کر سکتے ہیں. صحیح. جو کہ ایک غلط سوچ ہے, اور اس سوچ کے پیچھے ہماری میڈیا کی یا سوشل میڈیا کی یا انفلوئنسرز جو ہیں, ٹک ٹاکرز ہیں, ان سب کا ایک بڑا کردار ہے. اور انہوں نے رول پلے کیا ہے کہ میں نے بہت ساری ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں, نمرا علی ہے, ولاگر ہے, بالکل, اور بہت اچھا کام کرتی ہے, لیکن اس بچی کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ چیزوں کو بہت سینسٹیو طریقے سے لے کر چلتی ہے. صحیح. ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ آپ اس کو ویلکم کہہ دیتے ہو, اور چھوٹے چھوٹے بینیفٹس کی بیس پر, پی آر کے ڈریسز کی بیس پر. صحیح. آپ کیسے کسی کو الاؤ کر سکتے ہو, آپ کیسے کسی کی گاڑی میں بیٹھ سکتے ہو, بالکل, آپ کیسے پی آر کے جھمکوں کے اوپر اپنا آپ بیچ سکتے ہو. بالکل صحیح. یہ چیز ہماری ماؤں کو, ہمارے بھائیوں کو, ہمارے باپ کو, یہ سب کو سکھانے کی ضرورت ہے. کہ جو ہماری اسپیشلی نیو جنریشن ہے, اسپیشلی صحافت کا معاملہ تو بھی بڑی دور چلا گیا. ابھی سب سے انیشیل
فیس جو ہر گھر میں ہے وہ ٹک ٹاک سٹار ہے. آپ دیکھیں ٹک ٹاک سٹار بننے کی خواہش پتہ ہے کیوں ہے؟ لڑکیوں میں وہ میک اپ خریدنا چاہتی ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو وہ کہتی ہیں کیوں نہ ہم اپنے اکاؤنٹس پبلک کریں. بالکل صحیح ہے. اور عورت کی ویڈیو پر تو ویسے ہی بہت ریچ آتی ہے, ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کا ہے, تو ہم اپنی ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر ہمیں پی آر آئے گی, میک اپ بھی آئے گا, جویلری بھی آئے گی, پرفیومز بھی آئیں گے, ڈریسز بھی آئیں گے. اور لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ ایجوکیٹ ہو کر اس سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں, میں ایجوکیشن سے, ایجوکیشن مطلب نہیں ہے میرا, ایجوکیٹ مین ٹو سے کہ مطلب اپنی بچیوں کو آگاہی دیں. ہاں, مطلب آگاہی دیں کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بیسڈ کے اوپر اور آپ آخرت کے طور کے اوپر یا دنیا کے لحاظ سے بہت میجر اپنی زندگی کے ساتھ دیکھیں پیرنٹنگ کے رولز ہیں کچھ کہ اگر کوئی بچہ ہے اس میں اللہ کا محبت اس کے دل میں بہت زیادہ ہے, بالکل, تو اسے یہ بتائیں کہ بیٹا اللہ گناہ دے گا. بے شک. کوئی بچہ ہے اس کے اندر وہ چیز کانسیپٹ ہم نے نہیں ڈالا, اگر اللہ کے ساتھ ہم اس کی دوستی والا جو کانسیپٹ ہے نا وہ اس کی بنیاد میں نہیں شامل کرتے. اگر اس کی بنیاد میں شامل نہیں ہے تو اسے بتائیں کہ بیٹا یہ کرو گے تو سوسائٹی میں یہاں وہاں تمہیں کیا نقصانات ملیں گے. ہر بچے کو اس کی سائیکی کے اکارڈنگ سمجھائیں. بالکل ایسے ہے. تو مجھے لگتا ہے پیرنٹنگ کے کچھ طریقے تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. مائیں بھی دیکھا دیکھی نا, مائیں جو ہماری بیچاری بوڑھی مائیں ہیں نا, وہ دیکھتی ہیں فلانی بھی تو ٹک ٹاک کر دی پئی ہے نا, تو انہوں نے اپنا مکان پا لیا ہے. لیکن ان کو یہ چیز نہیں پتا نا کہ ابھی سوسائٹی اور بیسیکلی کس سائڈ پہ جا رہی ہیں چیزیں. اور سوسائٹی کے لحاظ سے اسپیشلی یہ دیکھا جائے کہ آپ کسی بھی ایز اے پیرنٹ بھی چیزوں کو چیک نہیں کر سکتے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی آپ کی اولاد بیٹھی ہے تو آپ اس کو چیک نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کن کن لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہ ایک میجر فیکٹر ہے, لیکن یہ ایک بہت ایک علیحدہ ٹاپک ہے, علیحدہ بحث ہے. اس اعتبار سے آپ کی اپنی ایز اے پروفیشن کریئر میں دیکھا جائے تو آپ اپنے آپ کو ایز اے نور امان اللہ آپ 5 سال بعد 10 سال بعد کہاں دیکھتی ہیں؟ میں کوئی مصور زنجانی تو ہوں نہیں. کہہ دوں جی میں کوئی برج خلیفہ یہ اوپر والے ٹاپ فلور پہ خود کو دیکھ رہی ہوں, نہیں. بالکل صحیح. یہ سب اللہ کے کام ہے. میں ایک طرح سے, آپ نے اسٹرگل کی بات کی تھی اور میں نے کہا اسٹرگل ہمارے والد صاحب سے ہم نے سیکھا ہے کہ اسٹرگل لازمی ہے. میں نے افتخار ٹھاکر صاحب کی اسٹرگل بچپن میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. میں نے کیسر پیا صاحب کی, اب تو انہیں انکل نہیں کہہ سکتی کیونکہ اب تو خود لکس میں آنٹی بن چکی ہوں, لیکن میں اگر انہیں انکل کہوں گی تو شاید, لیکن میں نے کیسر پیا صاحب کی, ٹھاکر صاحب کی, سخاوت ناز صاحب کی, اور کتنے ایسے کامیڈینز ہیں جن کی اسٹرگل میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے. بالکل صحیح ہے. مطلب وداؤٹ اسٹرگل جو ہے اب کوئی بھی ایک بڑا نام نہیں بن سکتے. لیکن ایک اور بڑا المیہ رہا ہے اسپیشلی پاکستان کے فنکاروں کے ساتھ کہ جب تک تو وہ آن اسکرین ہوتے ہیں ان کا عروج بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ اپنی زندگی کے آخری ادوار میں آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے ایکٹرز ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے کامیڈینز ہوتے ہیں اسپیشلی کہ وہ بہت زیادہ قسم پرسی کی حالت میں چلے جاتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں؟ مطلب ساری زندگی تو ان کے پاس فیم بھی ہوتا ہے, پیسہ بھی آ رہا ہوتا ہے, لیکن ایسی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ آخری ادوار میں نہ ہی حکومت سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, نہ ہی ان کے فالوورز جو ہیں, نہ ہی فینز جو ہیں ان کو اتنا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, جس میں اسپیشلی بہت سارے ایسے کردار تھے جو کہ ہمارے بچپن میں ہم لوگ دیکھا کرتے تھے. اینک والا جن کا ایک ڈرامہ ہوتا تھا, اس کے بہت سارے ایسے کردار تھے جو کہ اپنے آخری ادوار میں وہ تمام تر ماضی کا فیم ہونے کے باوجود بھی زندگی کی بڑی بہت تلخ حقیقتوں میں ان کی زندگی کا اختتام ہوا. تو یہ ہمارے یہاں پہ ایک المیہ کیوں ہے فنکاروں کے ساتھ؟ کیونکہ وہ فنکار ہے نا. اچھا, ہاں وہ فنکار ہیں, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ فنکار ہیں. وہ بائی بورن کامیڈینز ہیں. اوکے. ایسا مشکل ہے ان کی ذات کے لیے کہ وہ خود کو نفی کر کے اپنے مفاد کو آگے رکھیں. اوکے. وہ بیوروکریٹس نہیں ہیں. صحیح. وہ پالیٹیشین نہیں ہیں. ٹھیک. وہ ایک فنکار ہیں. ان کا زندگی کا سب سے بڑی کامیابی بھی یہ ہے کہ وہ فنکار ہیں. اوکے. اور سب سے بڑا ڈرا بیک بھی یہی ہے کہ وہ فنکار ہیں, کہ اپنی ذات کو نفی کر کے وہ لوگوں کی خوشیوں کو زیادہ عزیز رکھتے ہیں. وہ فنکار ہیں اور ان کا ججز کی طرح اوکے انہیں کچھ بجلی مفت نہیں ہے, ایک لمیٹڈ بالکل ایسی ہے حد تک. وہ فنکار ہیں, انہیں جھنڈے والی کالی گاڑیاں انہیں نہیں ملی ہوئی. بالکل. وہ فنکار ہیں, وہ کامیڈین ہیں, وہ آرٹسٹ ہیں,
وہ فلم سٹارز ہیں اور ان کا یہی قصور ہے کہ وہ یہ کیوں ہیں بھائی. ہاں وہ سیاستدان یا بیوروکریٹ کیوں نہیں ہے؟ وہ سیاستدان ہو. کون سا سیاستدان آپ نے دیکھا ہے کہ مرتے ہوئے اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے؟ بالکل کوئی ایسا پولیٹیشین نہیں ہے. تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوری عمر کنجر خانہ کیتا ہے تو ایس کر کے مردیاں ٹائم انہوں علاج بھی نصیب نہیں ہویا. جڑے کنجر خانہ کر رہے ہیں ساڈے ملک نال وہ باہر جا کے بھی علاج کرا دے. تو یہ ایک بالکل فینومینا چینج ہو گیا نا, مطلب جو کر رہے ہیں ان کو ہر فیسلٹیز اویلیبل ہے. یہی میں نے آپ کو بتایا نا, ہم اپنی ذات کو, ہمارے جو کامیڈینز ہیں وہ اپنی ذات کو نفی نہیں کر سکتے. انہوں نے سالہ بیمار ہے تو بھی وہ اویلیبل ہیں. بالکل صحیح ہے. سسر بیمار ہے تو بھی وہ حاضر ہیں. وہ اپنے ساتھ نہ صرف سالہ سالی, بھائی بہن, بیٹا بہو, بیٹیاں داماد اور نہ جانے ان کے علاوہ نہ جانے کتنے گھروں کے چولہے ان کے گھر سے چل رہے ہیں, ان کی روزگار سے ان کا روزگار جڑا ہے. بالکل. جو میں کہتی ہوں صرف ایک فنکار نہیں کر رہا, ہمارے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. ہم بیٹھ کر اگر ہم کبھی بھی یہ کہوا پڑا ہے, سموسے سب کچھ پڑا ہوا ہے, ہم بیٹھ کے اگر میں ایک فنکار کی بیٹی نہ ہوتی نا اور میں ایک عام آدمی ہوتی, میرے اندر تھوڑا سا کونسلر بھی ہوتا, کونسلر پنا بھی ہوتا میرے اندر, اور میرے اندر تھوڑا, مطلب میں کہتی ہوں فنکار کبھی بھی نا 2 نمبر نہیں ہوتا. نو ڈاؤٹ. وہ ہمیشہ وائٹ کالر, وہ وائٹ کالر انسان ہے, وہ حلال کر کے کھا رہا ہے. آپ دیکھیں کون کبھی کوئی کامیڈین اٹھایا گیا کہ اس نے اپنا ٹیکس پے نہیں کیا؟ میرے والد صاحب نے اتنا کمایا نہیں ہے جتنا ٹیکس پے کیا ہے. ہاں, یہ اس نے رشوت لے کے کچھ جگت مار دی ہو. ہاں جی, آپ بلاگرز دیکھیں, بلاگز لکھ رہے ہیں, بالکل بلاگرز دیکھیں, بلاگز بنا رہے ہیں. آپ دیکھیں کبھی ٹھاکر صاحب نے کبھی ہوا, ہمارے کامیڈین ہے نا, کسی فنکار کبھی سخاوت ناز کا دیکھا آپ نے بالکل کہ وہ کبھی کسی کا بکاؤ مال کر رہا ہے؟ یعنی کہ فنکار کا قصور یہ ہے کہ وہ فنکار ہے, فنکار, اور وہ اپنی ذات کو نفی کر کے دوسروں کی خوشی کا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مشکلات کا سامنا وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. بلا شبہ. ٹھیک ہے, ایسا مجھے لگتا نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. بلا شبہ. تو فنکار اللہ تعالیٰ کی ذات کے بہت قریب ہوتے ہیں, جو چھوٹے موٹے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ان سے گناہ بھی ہوئے ہوتے ہیں. بے شک وہ تو ہو جاتے ہیں, انسان خطا کا پتلا ہے, اور آپ جتنا مرضی بچیں آپ کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے طور کے اوپر بچ رہے ہیں تو میرے خیال سے آج کل کے دور میں وہ بھی کسی ولی سے کم نہیں ہے, کہ آج کل کی جتنی آپ کے پاس چیزیں ہیں. آج اگر کسی کو کال کرتی ہوں, ولاگر ہیں, ٹک ٹاکر ہیں, تو میں تو حیران رہ جاتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ یار ولاگرز ہو, انٹرنیشنل عروج تو نہیں ہے آپ کے پاس. بالکل ایسی ہے. ہندوستان اور پاکستان کے لوگ بڑی تعداد میں آپ کو دیکھ رہے ہیں, بالکل, یا ابراڈ میں بیٹھی سکھ کمیونٹی دیکھ رہی ہے, تو آپ اس طرح کا آپ کے پاس عروج نہیں ہے. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ ہم انٹرویو دینے کے, شان شاہد نے پیسے چارج کی ہوں, انٹرویو دینے کے انہوں نے ٹھاکر صاحب نے, افتخار ٹھاکر صاحب نے پیسے چارج کیے ہوں. اور اب جو ہم چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں, نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اپریشیٹ کرنا چاہیے, لیکن مجھے لگتا ہے یہ جو انٹرویو دیں گے اور پیسے لیں گے, یہ جو ایک چیز چل گئی ہے نا, اس کے پیچھے نا ہم اپنے ضمیر بیچ رہے ہیں. پھر جو ہمیں پیسے دینے والا ہے نا, اس کا تعلق نون لیگ سے بھی ہو سکتا ہے, اس کا تعلق پی ٹی آئی سے بھی ہو سکتا ہے, اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے بھی ہو سکتا ہے, تو پھر اس کا تعلق جو غیر ملکی دشمن عناصر چیزیں ہیں ان کا ان سے بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسی ہے. ان کا تعلق تو ہماری پارٹیوں سے ہوتا ہے نا, پھر وہ پارٹیوں کو کہتے ہیں یہ کام کریں, پھر وہ پارٹیاں پیسے دے کے بلاگرز کو دیتی ہیں. تو میں کہتی ہوں بہت اچھے وہ لوگ ہیں جو پولیٹیکل, یا ٹھیک ہے یہ ان کا ایک پیشہ بن چکا ہے, لیکن میں ان کی عزت کرتی ہوں جو پولیٹیکل ایشوز پر آواز نہیں اٹھاتے اور ولاگز نہیں بناتے. صحیح, کیونکہ ایٹ لیسٹ وہ لوگوں کو گمراہ نہیں کر رہے ہیں. بالکل ایسی. وہ جو بھی کر رہے ہیں کہتے ہیں ڈکی بھائی یہ کرتا ہے, اسٹرالوجی یہ کرتی ہے, وہ کبھی پولیٹیکل ایشو پر بات نہیں کریں گے. بالکل صحیح ہے. چاہے اس میں ان کی اپنا ہی فائدہ ہے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ ہمیں گمراہ تو نہیں کر رہے نا. بالکل ایسی ہے. تو ہاں, جیسے باقیوں سے کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو وہ کچھ نہ کچھ, میرے خیال سے لاسٹ ٹائم بھی گورنمنٹ نے اس طرح کا بہت ایک بڑا اسکینڈل نکلا بھی ہے. آپ گورنمنٹ کا نہ کہیں, آپ ماضی میں جب عمران خان صاحب اپنے گھر پر کمل آفتاب کو
ایم جے ایسن کو, ان لوگوں کو بلا کر بنی گالا میں انوائٹ کرتے تھے اور ان سے ملاقات کرتے تھے, ان کی پکچرز تھی. تو وہ کیا تھا, وہ اپریسیشن تھی, وہ گورنمنٹ تھی نا, تب وہ گورنمنٹ میں تھے نا 2018 میں. بالکل بالکل ایسے. تو تب وزیر اعظم صاحب نے اپنے گھر پر بلایا اور جا کے سب مل کر آئے. تو کیا وہ, میں یہ کہتی ہوں وہ بھی پیڈ کانٹینٹ تھا. بے شک کوئی کہے کہ ہمیں تو پیسے نہیں دیے گئے تھے, وہ ایک الگ بات ہے کہ لوگ عمران خان صاحب کی کرزمیٹک پرسنالٹی کے پیچھے جا کر ملاقات کراتے تھے. کچھ سیاسی جماعتیں ایسی ہیں ان کی کرزمیٹک پرسنالٹیز نہیں ہیں, وہ پیسے دے کر کروا لیتی ہیں. لیکن پی ٹی آئی نے بھی تو اپنے دور میں یہی سب کیا تھا. بہت گالیاں پڑنے والی ہیں, لیکن پی ٹی آئی نے بھی تو یہی سب کیا تھا نا. ہم کسی ایک سیاسی جماعت کو کیوں ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ مطلب سب جو ہیں وہ اسی کنویں کے مینڈک ہیں اور سب اسی جو ہے وہ تھالی میں ایک ہی جیسا ہے. ہاں جی. اینی ویز یہ ایک بڑا دکھ بھرا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم سوائے دکھ اور پچھتاوے کی کچھ نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے. اور آپ کوئی ایک اچھا میسج جاتے ہوئے دینا چاہیں, یا تو ٹک ٹاکرز کو کوئی نصیحت دینا چاہیں, کوئی سبق دینا چاہیں؟ نہیں, ٹک ٹاکرز تو مجھے نصیحت دیں اور سبق دیں. میں سب ٹک ٹاکر سے مخاطب نہیں تھی. سب ٹک ٹاکرز اپنے دوست ہیں, اچھے تعلقات ہیں, لیکن میں نے ان لوگوں کو ہائی لائٹ کیا ہے جو ایجنڈا, ایک پروپوگنڈا کریٹ کر رہے ہیں. بالکل. پہلے زندگی میں ہماری دنیا میں اتنے مسئلے مسائل ہیں, ہر کسی کی بہن ناراض ہو کے آئی ہوئی ہے, کسی کی بھابھی ناراض ہو کے گئی ہوئی ہے. بالکل صحیح. تو کیوں انتشار انگیزی کرنی ہے؟ بالکل ایسے. ایزی رہیں اور اپنے آپ کو بھی پرسکون رکھیں. ایسے کام کر کے سوئیں کہ جب آپ رات کو نماز عشاء کے بعد آنکھیں بند کریں تو آپ کو پچھتاوا نہ ہو. آپ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو آپ کا سر اللہ کے آگے تو سر جھکا ہی ہوتا ہے, لیکن آپ پرسکون ہو. اب آپ ذہنی طور کے اوپر آپ کا ضمیر جو ہے وہ آپ کو ملامت نہ کر رہا ہو کہ آپ نے کوئی, آپ کسی بیوہ کا حق کھائیں گے, آپ کا ضمیر آپ کی ملامت کرے گا آپ کو. بالکل. آپ کسی یتیم کا حق کھائیں گے, آپ کوئی بھی بدکاری کریں گے پورے دن میں, آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا. یہ ایک اللہ کا فلٹریشن. میں وداؤٹ دوپٹہ بیٹھ کے بہت علماء والی باتیں کر رہی ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم کسی کی پرسنالٹی سے کسی کو جج نہیں کر سکتے, پروفیشن سے کسی کو جج نہیں کر سکتے. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر میں نے پالیٹیشنز کو بولا کہ وہ سب پالیٹیشنز, تو سبھی پالیٹیشنز میکسیمم ایک جیسے ہیں, برے ہیں, غلط کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ, لیکن چند ایک دو ایسے ہیں جو اچھے بھی ہیں. اب وہ آپ لوگ خود اندازہ لگائیں کون ہے. چلیں جی, یہ نور نے ہم سب کے لیے ایک سوال چھوڑ دیا آخر میں کہ وہ کون سے اچھے پالیٹیشنز ہیں, اور انشاءاللہ ان قریب دوبارہ سے میں کچھ نئے چہرے بھی بدلنے جا رہے ہیں. تو میرے خیال سے ہم ان پالیٹیشنز کو سلیکٹ کریں جو کہ تھوڑے اچھے ہیں, ہم ان کو چھوڑ دیں جو کہ باقی آلریڈی ہم آزما چکے ہیں اور ان کی آزمائش کے بعد اب ہم خود آزمائش میں پڑ چکے ہیں. تو نور, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ دوبارہ پھر آپ کو ہم لوگ ضرور زحمت دیں گے, اور تھینکس ٹو یو. انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ پھر کسی اچھے گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.